ٹوکیو کے رنگین سڑکوں پر رات کا راج تھا۔ نیو لائٹس کی چمک، شراب خانوں کی موسیقی اور مہنگی گاڑیوں کی آوازیں ایک عجیب سا جادو بکھیر رہی تھی۔ اس بھیڑ میں ایک شخص اپنی چمکتی ہوئی سپورٹس کار سے اترا، لمبا قد، آنکھوں میں عجیب سی خود اعتمادی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ زارون حیدر۔ اس کے دوست اسے مذاق میں گرلز کریش کہتے تھے، کیونکہ جہاں جاتا نظریں خود بخود اس پر ٹھہر جاتی۔ زارون کی زندگی تیز رفتار گاڑیوں، پارٹیوں اور عارضی محبتوں کا مجموعہ تھی۔ دن میں یونیورسٹی، رات میں ریس ٹریک یا نائٹ کلب۔ اس کے لیے زندگی ایک کھیل تھی اور احساسات ایک کمزوری۔ یار زارون، آج پھر سب کی نظریں تم پر ہیں، اس کا دوست کینجی ہنستے ہوئے بولا۔ زارون نے سگریٹ کا کش لیا اور شوخ لہجے میں بولا، یہ نظریں ہی تو میرا ایندھن ہے کینجی۔ جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے میں جیتا رہوں گا۔ لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خلا تھا، شاید اس کی ماں کی یاد یا شاید اس خاموش خط کی وجہ سے جو اس کے باپ سردار حیدر عالمگیر نے پچھلے ہفتے بھیجا تھا۔ خط مختصر مگر بھاری تھا۔ بیٹے، تمہارے بغیر یہ حویلی خالی لگتی ہے، کبھی اپنے لوگوں کی طرف بھی دیکھ لو۔ زارون نے وہ خط پڑھ کر صرف مسکرا دیا تھا۔ اس کے لیے پاکستان ایک قید تھا جہاں روایتیں انسانوں سے بڑی تھی، جہاں باپ کی مرضی بیٹے کے خوابوں پر حاوی ہوتی تھی۔ وہ خود سے بولا، میں زارون ہوں، سردار نہیں۔ سردار بننے کے لیے میں پیدا نہیں ہوا، میں جینے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اسی لمحے اس کا فون بجا، ایک نام جو اس نے مہینوں سے نہیں دیکھا تھا، دادا کا نمبر۔ زارون نے حیرت سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف کسی کی بھاری کانپتی ہوئی آواز آئی، زارون بیٹا، جلدی واپس آ جاؤ، تمہارا بھائی حسان۔ آواز ٹوٹ گئی، وہ نہیں رہا، اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ وقت ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ زارون کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گر گئی، اس کے ارد گرد کی روشنی دھندلا گئی۔ گاڑیوں کے شور میں اب صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو دل میں خنجر بن کر پیوست ہو گئی۔ 2 دن بعد لاہور ایئرپورٹ پر ایک جہاز اترا۔ اس میں سے اترنے والے کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ مسکراہٹ، صرف خاموش انتقام۔ زارون حیدر اب جاپان والا گرلز کرش نہیں رہا تھا، اب وہ اپنے بھائی کا قاتل ڈھونڈنے آیا تھا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے ہوا بھی اسے دیکھ رہی ہو، ہر آنکھ میں سوال، ہر چہرے پر تجسس۔ یہ سردار حیدر عالمگیر کا چھوٹا بیٹا ہے، جاپان والا۔ حویلی کے دروازے پر باپ کھڑا تھا، سفید لباس، سخت نظریں، مگر چہرے پر وقت کی تھکن۔ زارون نے آگے بڑھ کر باپ کے قدم چومے۔ سردار حیدر عالمگیر کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف حکم تھا، زارون، اب تم میرے بعد اس قبیلے کے سردار ہو۔ زارون چونک گیا، ابا، میں سردار نہیں بننا چاہتا، میں حسان نہیں ہوں۔ سردار حیدر نے نگاہیں نیچے کیے کہا، بیٹا، سرداری چناؤ سے نہیں حالات سے ملتی ہے۔ تمہارے بھائی کا خون بہا ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ اسے انصاف دلاؤ۔ زارون کی آنکھوں میں غصے کی چمک لوٹ آئی، میں قاتل کو مٹی میں ملا دوں گا۔ مگر سردار حیدر نے سخت لہجے میں کہا، نہیں زارون، قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوگا، اس کے 2 معصوم بچے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ یتیم ہو جائے۔ خون کا حساب خون سے نہیں، رسم سے لیا جائے گا۔ زارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کون سی رسم؟ سردار حیدر عالمگیر نے گہرا سانس لیا، ونی، قاتل کی بہن کو تمہارے نکاح میں دے دیا جائے گا، اس سے ہمارا خون دھل جائے گا۔ زارون کے دل میں طوفان اٹھا، کیا میں ایک مجرم کی بہن سے نکاح کروں؟ یہ فیصلہ قبیلہ کرے گا بیٹا، اور تمہیں وہی کرنا ہوگا جو سردار کا بیٹا کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں زارون حویلی کی چھت پر بیٹھا چاند دیکھتا رہا۔ چاند سفید تھا مگر دل کالا۔ اسے یاد آیا جاپان کی وہ لڑکی اومیکو جو اس کی زندگی میں روشنی کی طرح آئی تھی۔ 1000 لڑکیوں کا کرش خود بھی ایک چھپا کرش رکھتا تھا، وہ نرمی، وہ مسکراہٹ، وہ زندگی۔ اب سب کسی اور دنیا میں دفن تھے، یہاں صرف بدلے کا قانون تھا۔ زارون نے مٹھی بند کی اور آہستہ سے بولا، میں تمہارا بدلہ لوں گا بھائی، چاہے اس کی قیمت میری زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ دور سے اذان کی آواز اٹھی، رات ختم ہونے والی تھی، مگر زارون کی اندھیری زندگی کا دن ابھی طلوع ہونا باقی تھا۔ وہ دن جب ایک بے قصور لڑکی، ایک سافٹ ویئر انجینئر مہر النساء، اس کی زندگی میں ونی بن کر داخل ہونے والی تھی، اور زارون کو خود اپنے دل کا قاتل بننا تھا۔ کراچی کی راتوں میں ایک الگ ہی شور تھا، روشنیوں کا شہر، خوابوں کا مسکن، مگر آج ایک دل دہلا دینے والی رات تھی۔ سڑک پر تیز بارش برس رہی تھی اور ایک چمکتی سیاہ کار خاموشی سے ایک عمارت کے سامنے آ رکی۔ وہ عمارت ایک معروف IT کمپنی کی تھی جہاں کچھ لوگ اب بھی کام میں مصروف تھے۔ اس کمپنی کے ایک چھوٹے گوشے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی،
लंबे बालों को क्लिप से बांधे, आंखों पर चश्मा मगर चेहरे पर अजीब सी नरमी। मेहरुन्निसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने काम से इश्क करती थी। उसे कोडिंग की दुनिया में सुकून मिलता था, लेकिन आज उसके सुकून पर भी अंधेरा छाने वाला था। वो रात गए तक फाइल्स मुकम्मल कर रही थी जब एक साथी ने पूछा, महर तुम अब भी दफ्तर में हो? बाहर तूफान है। वो मुस्कुराई, काम ख़त्म करके निकलती हूँ, अम्मी को कॉल करती है। कुछ देर बाद दफ्तर की लाइट्स बंद होने लगी। गार्ड ने गेट बंद किया और सब लोग जा चुके थे। मेहरुन्निसा ने लैपटॉप बंद किया, छतरी संभाली और पार्किंग की तरफ बढ़ी। बारिश की बूंदें तेज़ थीं, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि हर बूंद के साथ उसकी ज़िंदगी एक नया रुख लेने वाली है। जैसे ही वो कार का दरवाज़ा खोलने लगी तो पीछे से किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा। एक लम्हे में सब तारीकी में डूब गया। सुबह गांव की हवेली में हलचल मची। सरदार हैदर आलमगीर के हुक्म पर अपनी पंचायत बैठनी थी। कातिल की बहन को वनी के तौर पर पेश किया जाना था। ज़ारून हैदर दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में सख्ती, दिल में तूफान। उसके इर्द गिर्द कबीले के मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे थे। हर कोई अपनी राय दे रहा था। ये रस्म है और यही इंसाफ। खून का बदला खून से नहीं, रिश्ते से लिया जाता है। ज़ारून के हाथ बंधे हुए लग रहे थे। दिल कह रहा था कि ये जुल्म है, मगर खून का रिश्ता उसी खामोश कर रहा था। दरवाज़ा खुला, दो नौकरों ने एक लड़की को अंदर लाया। उसके चेहरे पर डर, आंखों में सवाल, बाल बिखरे हुए, कपड़े तर थे। वो बदहाल सी थी। वो खुद को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या है। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? उसने चीख कर पूछा। पंचायत के सरदारों में खामोशी छा गई। सरदार हैदर आलमगीर ने कहा, तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे हसन को कत्ल किया है। अब तुम वनी बनकर उसके भाई ज़ारून हैदर के निकाह में जाओगे। यही इंसाफ है। मेहरुन्निसा के चेहरे से रंग उड़ गया। ये झूठ है, मेरा भाई कातिल नहीं है। किस दिन हुआ ये कत्ल, बताओ? वो चीख रही थी। 4 रोज़ कब्ल उसे आगाह किया गया। 4 रोज़ कब्ल? वो तो 3 हफ्ते शहर से बाहर था। ज़ारून की नज़रें उस पर जमी थी। उसे लगा जैसे ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, मगर गुस्सा ज़्यादा ताकतवर था। सामने उसका भाई मोहसिन और उसका बाप सबकी मिन्नत समाजत करते रहे कि इसका भाई चीखा चिल्लाया कि ये कत्ल उसने नहीं किया, मगर कोई सबूत न मिल सका। बिलाखिर आसिफ अली खान को अपनी बेटी की कुर्बानी देकर बेटा बचाना पड़ा। तुम्हारे भाई ने हमारा खून बहाया, अब तुम वही खून धोगी। अगले लम्हे मौलवी साहब को बुलाया गया। पंचायत के बीच ज़बरदस्ती निकाह हुआ। मेहरुन्निसा की आंखों से आंसू बह रहे थे और ज़ारून ने एक सर्द लहजे में कबूल है कहा। निकाह के बाद सरदार हैदर ने ऐलान किया कि अब ये लड़की हमारी बहू नहीं, हमारे इंसाफ की निशानी है। उस रात मेहरुन्निसा को ज़ारून के कमरे में भेजा गया। दरवाज़ा बंद हुआ और ज़ारून खामोश खड़ा रहा। उसके जहन में जापान की ज़िंदगी, उमैको की मुस्कुराहट और भाई का खून सब घूमने लगा। गुस्सा इतना कि सांस लेना दुश्वार। मेहरुन्निसा ने हिम्मत करके कहा, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मेरा भाई बेकसूर है, तुम जुल्म कर रहे हो। ज़ारून ने पलटकर उसे देखा। आंखों में बिजलियां चमक रही थीं। जुल्म तो तुम्हारे भाई ने किया और तुम उसकी सज़ा भुगतोगी। और जानती हो असल जुल्म किसके साथ हो रहा है? मेरे साथ। मुझे सारी ज़िंदगी का तौक पहना दिया गया है तुम्हारी सूरत में। वो कहर आलूद लहजे में ये कहकर वो दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। मेहरुन्निसा कमरे में अकेली रह गई। खिड़की के पार चांद था, मगर रोशनी जैसे उस तक पहुंचने से इनकार कर रही थी। रात भर ज़ारून को नींद नहीं आई। उसके अंदर एक जंग जारी थी, गुस्सा और ज़मीर की जंग। जापान वाला ज़ारून कहता था ये सब गलत है, मगर सरदार हैदर आलमगीर का बेटा कहता था यही इंसाफ है। सुबह जब सूरज निकला तो हवेली के सहन में चहल पहल थी। नौकरानियाँ झाड़ू लगा रही थीं, मर्द काम पर जा रहे थे। उसी वक्त सरदार हैदर ने हुक्म दिया, इस लड़की को इस घर में नौकर की तरह रखा जाए। खाना वो बनाएगी, सफाई वो करेगी, यही इसकी सज़ा है। ज़ारून ने एक लम्हे को बाप की तरफ देखा। दिल चाहा कुछ कहे, मगर अल्फाज गले में अटक गए। मेहरुन्निसा खामोश खड़ी थी। चेहरे पर आंसू सूख चुके थे, मगर आंखों में ज़ख्मों की नमी बाकी थी। दोपहर को उसे बावर्ची खाने में खड़ा कर दिया गया। ये सब तुम्हारे हिस्से के बर्तन हैं, सरदार के घर में रहना है तो काम भी करो, नौकरानी ने तंजिया लहजे में कहा। मेहरुन्निसा ने लरसते हाथों से बर्तन उठाए। हर बर्तन जैसे उसकी इज्जत का एक टूटा हुआ टुकड़ा था। कभी उसने कंप्यूटर की चमकती स्क्रीन के सामने बैठकर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए थे, और आज वो धूप में पसीने से भीगे कपड़ों के साथ घर के कामों में घिरी हुई थी, जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। ज़ारून ने एक लम्हे के लिए दूर से उसे देखा। दिल के किसी गोशे में कुछ टूटा। ये कैसा इंसाफ था जो वो अपनी नज़र के सामने देख रहा था। उसे ऐसी रस्में कभी भी अच्छी नहीं लगती थी, मगर वो फ़ौरन नज़रें फेर कर अंदर चला गया।
دوپہر کا وقت تھا اور سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ حویلی کی چھتوں کو جلائے جا رہا تھا۔ باورچی خانے میں تیز آگ پر ہانڈی رکھی تھی اور مہر النساء اکیلی کھڑی چمچ ہلا رہی تھی۔ پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے مگر اس کے ہاتھ رک نہیں رہے تھے۔ جلدی کرو، سردار صاحب کو کھانا وقت پر چاہیے، نوکرانی نے سخت لہجے میں کہا اور باہر نکل گئی۔ مہر النساء نے جلدی میں چولہے کی آنچ بڑھائی، ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو بھاپ کا تیز جھونکا اس کے ہاتھ پر آ لگا۔ آہ! ایک جلتا ہوا درد اس کے پورے بازو میں دوڑ گیا۔ اس نے سسکی لی، پانی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر باورچی خانے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے نل کے نیچے ہاتھ رکھا لیکن چھالا پھولنے لگا۔ درد کی شدت سے آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ خاموش مگر بھاری، وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی، ہاتھ سینے سے لگا کر، اور اپنے آپ سے آہستہ سے بولی، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو صرف اپنے گھر کے لیے محنت کی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور باورچی خانے کی خاموشی میں صرف اس کی ہچکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اسی وقت دروازے کے پاس کسی نے قدم روکے۔ زارون عالمگیر تھا وہاں، وہ خاموشی سے کھڑا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے لمحے بھر کو جم سا گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ دشمن کی بہن سمجھتا تھا وہ اس کے سامنے زخمی بیٹھی تھی، اکیلی، کمزور اور بے قصور لگتی ہوئی۔ زارون کے دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھا، نہ ترس نہ محبت، بس ایک دھڑکن کا درد۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روکا، جیسے جذبات کا اعتراف گناہ ہو۔ اس نے ایک سرد سانس لی، نظریں پھیر کر دروازے سے باہر چلا گیا، مگر جاتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ منظر بار بار ابھرتا رہا۔ وہ جلتا ہاتھ، وہ آنسو، وہ خاموش سسکی۔ رات جب زارون اپنے کمرے میں آیا تو اس نے انجان سا اضطراب محسوس کیا۔ اچانک اس کے اندر سے ایک نرم آواز ابھری، وہ لڑکی دشمن نہیں لگتی، وہ تو بس درد میں ہے۔ زارون نے خود کو جھڑک کر آئینے میں دیکھا، نہیں، یہ کمزوری ہے، یہ بھول ہے۔ رات کا پہر گہرا جا چکا تھا، حویلی کے سب کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، صرف لان کے ایک کونے سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ زارون بستر پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 12 بجا چکی تھیں، مگر کمرے میں مہر النساء کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ زمین پر اس کا بچھایا ہوا چھوٹا سا بستر خالی تھا۔ زارون نے کروٹ بدلی، پھر دوسری، مگر نیند جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سی بے چینی سرسرانے لگی۔ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر فوراً جھنجھلا کر کہا، مجھے کیا لینا دینا، وہ آئے یا نہ آئے، میرا کوئی تعلق نہیں۔ مگر چند لمحوں بعد وہ اٹھ بیٹھا، پانی کا بہانہ بنا کر دروازہ کھولا، دالان کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی ساکت تھی، چراغوں کی روشنی مدھم، دیواروں پر سائے ناچ رہے تھے۔ زارون کے قدم خود بخود کچن کی سمت مڑ گئے، اندر سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے دروازے کے پاس جا کر جھانکا تو مہر النساء وہاں کھڑی تھی، بازو دامن تک بھیگے ہوئے، چہرہ تھکن سے مرجھایا ہوا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے۔ وہ خاموشی سے برتن دھو رہی تھی، جیسے دنیا میں کوئی آواز باقی نہ ہو۔ زارون کے قدم ایک لمحے کو رک گئے، اس کے اندر کوئی چیز ہلکی سی ٹوٹ کر بکھری۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ دشمن کی بہن سمجھ کر ذلیل کر رہا تھا، اور آج وہ اس کے لیے آدھی رات تک حویلی کے کام نمٹا رہی تھی۔ مہر النساء نے شاید کسی آہٹ کو محسوس کیا، وہ مڑی مگر زارون جلدی سے سائے میں چھپ گیا۔ وہ لمحہ بس چند سانسوں کا تھا، مگر اس کے دل میں جیسے نرمی کی پہلی لہر اتر آئی۔ زارون نے دور سے دیکھا، وہ پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مار رہی تھی تاکہ تھکن چھپ جائے، یا شاید اپنی نیند سے تنگ آ کر ایسا کیا اس نے، مگر چہرے کی اداسی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو دروازے سے پیچھے ہٹا اور آہستہ سے بولا، کاش میں اس سے نفرت نہ کرتا۔ پھر فوراً خود کو سنبھالا، سیدھا ہو کر بولا، یہ کمزوری ہے زارون، یہ بھول مت کرنا تم سردار ہو۔ وہ آہستہ قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے قراری رہ گئی۔ جب وہ بستر پر لیٹا تو محسوس ہوا جیسے کمرہ خالی نہیں، بلکہ اس کی خاموشی میں کہیں مہر النساء کی تھکن، اس کی سانسوں اور برتنوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زارون نے خود کو لاکھ سمجھایا کہ وہ مہر النساء کے بارے میں نہ سوچے، مگر نیند جیسے آج روٹھ گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی تنگ کر رہی تھی، باہر کی ہوا بھی بوجھل تھی، جیسے حویلی کی دیواروں میں کسی کا دکھ قید ہو۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا، پھر اچانک اٹھ بیٹھا۔ ایک عجیب سا خیال دل میں آیا، دیکھ ہی لوں، اب تک تو کام ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ قدم آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلے۔ دالان میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور زارون کے دل میں جیسے ہر قدم کے ساتھ ایک دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ کچن کے دروازے پر پہنچا، دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر خاموشی تھی، صرف نل سے ٹپکتی پانی کی بوندوں کی آواز۔ اس نے اندر جھانکا
اور وہ وہاں تھی۔ مہرالنساء برتن دھو کر ایک کونے میں بیٹھتے بیٹھتے شاید سو گئی تھی، زمین پر ہی، سر دیوار سے لگا ہوا۔ اس کے ہاتھ پر وہی جلنے کا نشان تھا جسے اس نے دن میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ زارون کے قدم رک گئے، دل کے اندر ایک عجیب سا درد اترا، ایسا جو نہ دکھایا جا سکتا تھا اور نہ چھپایا جا سکتا تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ مہرالنساء کے چہرے پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، تھکن میں بھی سکون کا ایک عجیب سا حسن تھا۔ زارون کے اندر سے ایک سانس نکلی، اس نے ارد گرد دیکھا، فرش ابھی بھی گیلا تھا، برتن ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر دل میں احساس جرم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک لمحے کو جھکنے لگا، چند لمحوں کے لیے تذبذب میں رہا، پھر ہمت کر کے اپنا بازو آگے بڑھایا اور نرمی سے مہرالنساء کو اٹھایا۔ وہ لمحہ جیسے وقت سے چرا لیا گیا تھا، اس کے بدن سے صابن کی خوشبو ملی ہوئی تھی اور زارون کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ مگر عین اسی لمحے مہرالنساء چونک گئی، آنکھیں کھلیں اور وہ اچانک ہلکی سی چیخ کے ساتھ بولی، مجھے نیچے رکھو، آپ کو کوئی حق نہیں مجھے ہاتھ لگانے کا۔ زارون لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا، مگر پھر اس کی نظریں سخت ہوئی۔ اس نے ہلکے مگر مضبوط لہجے میں کہا، حق؟ تم بھول رہی ہو مہرالنساء، نکاح کے ہوتے ہی سارے حق میرے ہو گئے تھے، میں بس اب تک خود نہیں لیتا تھا، اور اب خاموشی سے میرے ساتھ چلو ورنہ زبان بند کرنے کو میرے پاس اور بہت سے حق ہیں۔ مہر کے لب خاموش ہو گئے، چہرے پر غصہ اور خوف کے بیچ ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے زارون کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں کل تک نفرت جلتی تھی آج وہاں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو نہ غصہ تھا نہ نرمی، صرف درد۔ زارون نے دھیرے سے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور تم سے کسی طرح کا حق بھی نہیں لے رہا اپنا، مگر تمہیں یہاں ایسے نہیں سونا چاہیے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، باہوں کو اس کی گردن کے گرد باندھے خاموش رہی۔ کمرے میں لا کر زارون نے اسے اس کے بستر پر لٹاتے کہا، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، بس میں چاہتا ہوں لوگ یہ نہ کہیں کہ سردار حیدر عالمگیر کا بیٹا انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ اس کا لہجہ سرد تھا مگر آنکھوں میں نرمی کی ایک لہر چھپی ہوئی تھی۔ مہرالنساء نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر تلخی سے بولی، رحم؟ یہ رحم نہیں زارون عالمگیر، یہ صرف تمہارا دکھاوا ہے۔ تم سچ سے بھاگتے ہو کیونکہ حقیقت تمہارے غرور سے بڑی ہے۔ حقیقت سے ڈر کیوں نہیں لگتا تمہیں؟ تم ایسے ہی ہو جیسے دنیا کہتی ہے، سردار مگر بے دل۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زارون کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر بولا بھی نہیں، بس لائٹ بند کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی اور اندر صرف سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ زارون پلٹ کر بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا شور اٹھا مگر زبان خاموش رہی۔ مہرالنساء نے بھی کچھ نہیں کہا، بس رخ پھیر کر آنکھیں بند کر لیں۔ سارے دن کی تھکن کے بعد کبھی مباحثے کی ہمت کہاں تھی؟ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے مگر ان کے درمیان خاموشی کا فاصلہ میلوں جتنا تھا۔ صبح کی ہوا میں ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی اور حویلی کے صحن میں پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا مگر مہرالنساء جاگ چکی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کی، پھر آہستہ آہستہ کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں آتے ہی چائے کا پانی رکھا اور چپ چاپ آٹا گوندنے لگی۔ آٹے کے پیالے کے ساتھ اس کے آنسو بھی خاموشی سے بہتے جا رہے تھے، جنہیں وہ بار بار دامن سے پونچھتی رہی۔ دوسری طرف زارون کمرے میں جاگا تو ہوا میں چائے کی خوشبو گھل رہی تھی۔ وہ فریش ہوا اور آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ کچھ بدل سا گیا تھا، آنکھوں میں رات کا سکوت ابھی باقی تھا۔ نیچے ہال میں سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ زارون آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میز پر نظر دوڑائی، پھر بے اختیار ایک ملازمہ کو دیکھ کر پوچھ لیا، وہ مہر بیگم کہاں ہے؟ پورے کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سردار حیدر عالمگیر اخبار سے نظریں نہ اٹھا سکے مگر زارون کی ماں بیگم زرتشا تیز لہجے میں کہا، زارون یہ لفظ دوبارہ مت کہنا، اس کا نام مہرالنساء ہے، بیگم کہنا اس کے لائق نہیں، وہ ونی بن کر آئی ہے، سردار کے گھر کی عزت نہیں۔ زارون کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ رک گیا۔ اس کے اندر ایک لمحے کو جیسے کچھ ٹوٹا مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے جوس کا گلاس پاس کھسکایا۔ ادھر کچن میں مہرالنساء کھڑی تھی، اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ چائے کے برتن کے پاس کھڑی اس کی انگلیوں سے کپ کا کنارہ پھسل گیا اور زمین پر جا گرا۔ آواز کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلک گیا۔ اس نے جلدی سے دامن سے آنسو پونچھا مگر چہرے پر خاموش درد کی لکیریں ابھر آئیں۔ بیگم نہیں، صرف مہرالنساء، اس نے آہستہ سے خود سے دہرایا اور چائے کی ٹرے میں کپ رکھ کر باہر جانے لگی۔ وہی کپ جس کے لیے اس کی ساری خودداری آج ایک لفظ سے مجروح ہوئی تھی۔ مہرالنساء نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی۔ زارون نے جیسے ہی کپ اٹھایا اس کی نظر مہر کے چہرے پر ٹھہر گئی۔
چہرہ پیلا، آنکھیں سرخ اور پلکوں پر نمی کی چمک وہ چاہ کر بھی چھپا نہیں پائی۔ زارون کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان جیسے ہل نہ سکی۔ بس ایک لمحہ اس کی نگاہیں رکیں اور پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ اسی لمحے سے زارون کے دل میں کچھ بدلنا شروع ہوا، مگر وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، 2 ہفتے بیت گئے۔ ان دنوں حویلی کی فضا وہی رہی، ٹھنڈی، سخت اور بے حس۔ مہرالنساء ہر صبح سب سے پہلے جاگتی، فجر کے وقت اٹھ کر جھاڑو پوچھا کرتی، پھر سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ نوکرانی اس پر حکم چلاتی، کبھی چائے میں نمک زیادہ ہونے پر باتیں سناتی، کبھی ہنستے ہوئے کہتی ونی ہو کر بھی سردار کے گھر بیگم بننے کا شوق۔ وہ چپ رہتی، نہ جواب دیتی نہ شکایت، بس اپنے کام میں لگی رہتی۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ پھر برتن دھوتی، کپڑے تہہ کرتی اور کمرے کے کونے میں زمین پر بستر بچھا لیتی۔ اکثر اس کے ہاتھ صابن سے پھٹ جاتے، کبھی جھلس جاتے، کبھی زخمی ہو جاتے، مگر کسی نے کبھی پوچھا نہیں۔ زارون دور سے دیکھتا رہتا۔ شروع میں اس نے خود کو روکے رکھا، مگر آہستہ آہستہ ہر رات اسے وہی خیال ستانے لگا کہ وہ اس وقت بھی جاگ رہی ہوگی۔ اکثر آدھی رات کو وہ لان میں آ کر خاموشی سے کچن کی طرف دیکھتا، جہاں مہرالنساء کی جھلک روشنی میں دکھائی دیتی۔ اس کے چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون ہوتا، جیسے دکھوں کے باوجود وہ خود کو شکایت سے محفوظ رکھتی ہو۔ زارون کے اندر کچھ کھنچنے لگا تھا۔ نفرت اب کسی اور جذبے میں بدل چکی تھی، اور اس جذبے میں ایک نرمی جنم لینے لگی تھی۔ ایک رات وہ خود سے بولا، یہ وہی لڑکی ہے نا، قاتل کی بہن؟ پھر کیوں اس کی یہ حالت دیکھ کر دل میں درد اٹھتا ہے؟ اس سوال کا جواب زارون کے پاس نہیں تھا، مگر اس رات کے بعد وہ ہر صبح لاشعوری طور پر یہی دیکھتا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا آج اس کے ہاتھ پر مرہم لگی ہے یا نہیں؟ اور مہرالنساء اب بھی وہی تھی، خاموش، صبر کے خول میں قید، مگر اندر سے ٹوٹتی ہوئی۔ ایک رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے سب کمرے سو گئے، مگر زارون کا دل بے چین تھا۔ گھڑی نے 12 بجائے، مگر کمرے کا دروازہ اب بھی بند تھا اور زمین پر بچھا مہرالنساء کا بستر خالی۔ زارون نے ایک گہری سانس لی، پھر وہی عادت۔ آخر کب تک؟ وہ بڑبڑایا، مگر دل کی بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا، چپل پہنی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ راستہ اندھیرا تھا مگر اسے پتا تھا وہ کہاں جائے گا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم خود بخود ہلکے پڑ گئے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں کچن کے دروازے کے پاس پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مہرالنساء وہیں تھی، فرش پر برتنوں کے درمیان، دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اور آنکھیں بند، چہرہ سرخ، سانسیں تیز، جیسے وہ تھکن سے نہیں بخار سے گری ہو۔ زارون کا دل ایک لمحے کو کانپ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جھک کر اس کا ماتھا چھوا۔ جلتا ہوا انگارہ، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پانی کا جگ خالی تھا، زمین پر گرا پڑا تھا۔ زارون نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے اس کے کاندھے تھامے اور نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مہرالنساء کے جسم کا وزن ہلکا تھا، مگر اس کی سانسیں تیز تھیں۔ زارون کا دل کی دھڑکن میں گونجنے لگی۔ اس کا اتنا قریب ہونا عجیب سا احساس پیدا کر رہا تھا۔ ہر قدم پر اس کی سانسوں کی گرمی اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے حویلی کے لمبے دالان سے گزرا، جہاں در و دیوار جیسے حیرت سے دیکھ رہے ہوں۔ یہ سردار زارون عالمگیر آج پہلی بار کسی پر رحم نہیں بلکہ فکر کر رہا ہے۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے آہستگی سے مہرالنساء کو زمین پر نہیں بلکہ اپنے بستر پر لٹا دیا۔ چہرے پر بال آ گئے تھے، اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ ہٹائے، اور اس لمحے اس کے دل میں ایک انجانی سی لہر اٹھی جو الفاظ سے بڑی اور خاموشی سے گہری تھی۔ زارون نے کمبل اس پر ڈالا، گرم بدن کے باوجود وہ کپ کپی کی زد میں تھی۔ پانی کا گلاس میز سے اٹھایا اور اس کے قریب کرتے اس کو پلایا، پھر کچھ لمحے چپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا لہجہ دھیرے سے بولا، اب آرام کرو، اور ہاں، یہ آخری بار تھا جب میں نے مدد کی تمہاری۔ اپنا خیال خود رکھو، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ وہ مصنوعی غصے سے کہہ رہا تھا۔ وہ پلٹا مگر دل کے اندر ایک عجیب سی سکون بھری بے چینی رہ گئی، جیسے کسی کے لیے فکر کرنا اب جرم نہیں لگا۔ لیکن پھر کچھ دیر بعد ہی وہ محسوس کر رہا تھا کہ مہر کا پورا بدن کپ کپا رہا تھا، اور اب یہ پہلے سے زیادہ تھا۔ اس نے دوا دی مگر کچھ فرق نہ پڑا۔ رات کے آخری پہر مجبور ہو کر وہ اس کے ساتھ ایک ہی بلینکٹ میں لیٹے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ ہوش میں ہوتی تو ہرگز اسے اپنے اتنا قریب نہ آنے دیتی، مگر اب تو وہ ایسا کر رہا تھا۔ نم اندھیرے میں بھی مہر کا معصوم چہرہ اسے بے قرار کر گیا۔ زارون نے اس کا چہرہ تھامتے خود کو بے بس محسوس کیا۔ تم کیوں میرے دل کو بدل رہی ہو؟ کیوں میرا دل بے بس ہے تمہاری صورت دیکھ کر؟ کیوں میں بھول جاتا ہوں کہ میں سردار حیدر عالمگیر کا بیٹا ہوں اور تم ایک قاتل کی بہن ہو؟
ماتھے کو اس کے ماتھے سے لگائے وہ اپنے تمام سوالات کہتا، جبکہ وہ ابھی تک اس حال میں تھی۔ زارون نے اس کی کمر سہلائی، کبھی ہاتھ پر، کبھی وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ خود بھی لاعلم تھا اس بات سے، وہ لڑکی سچ میں حواس پر چھا چکی تھی۔ اس کے لب چھوڑ کر زارون نے گردن پر لب رکھے، پھر آہستہ آہستہ اس کی گہرائی میں اترنے لگا۔ وہ خود کو بے قابو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے رک کر مہر کو دیکھا۔ اگر یہ ہوش میں ہوتی تو کیا یہ سب کرنے کی اجازت دیتی مجھے؟ اس نے سوال کیا۔ جواب کہاں ملنا تھا، وہ ہوش میں تھی ہی نہیں۔ شوہر ہوں تمہارا، تم پر حق رکھتا ہوں میں، ہر طرح کا۔ خود کو خود ہی جواب دیا اور اپنی بیوی سے اپنا حق لینے لگا۔ اب کیسے تھی فکر اس کے ونی میں آئی ہوئی ہونے کے، کسے فکر تھی کہ وہ اس بات پر خفا ہوگی۔ رات کے ساتھ اس کے جذبات بھی گہرے ہوتے گئے۔ کچھ ہی دیر وہ میں ذرا ذرا ہوش میں آ چکی تھی، مگر زبان سے ایک لفظ نہ کہا۔ شاید وہ قبول کر چکی تھی کہ یہاں جو بھی ہوگا وہ اس کی سزا کا حصہ ہے۔ زارون کی شدت پر وہ درد سے کررائی۔ زارون نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے شانت کرنے کی کوشش کی، پھر آہستہ سے اس کے کاندھوں کو سہلا کر اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر آج وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ آج ان میں وہ تمام حدود پار کر لی گئی تھی جو ایک شادی شدہ جوڑے میں نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ان کے درمیان حائل تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کے بیچ مہرالنساء نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اگلے ہی لمحے جیسے بجلی سی اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ وہ زارون کے پہلو میں تھی، کمبل دونوں پر تھا اور اس کا ہاتھ آہستہ سے اس کے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ مہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، یہ میں کیا؟ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، کمبل سمیٹا اور ایک لمحے کے لیے زارون کے چہرے کو دیکھا۔ پہلی بار اسے نیند میں دیکھا تھا، پرسکون، نرم، جیسے سارا غرور کہیں کھو گیا ہو، لیکن وہ خود کو سنبھال نہیں پائی۔ فوراً اس کے پاس سے نکلی اور واش روم میں جا کر اپنی سانسیں ٹھیک کرنے لگی۔ جب واپس آئی تو زارون جاگ چکا تھا، صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ تھی، وہی مسکراہٹ جو کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ مہرالنساء آہستہ سے بولی، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ زارون نے چائے کا کپ رکھ دیا اور ہلکی سی نرمی کے ساتھ کہا، آج تم کچھ نہیں بناؤ گی؟ وہ چونکی، کیا مطلب؟ زارون نے نظریں اٹھا کر سیدھا دیکھا، تمہیں بخار تھا رات بھر، آج تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی اور میں امی جان کو خود بتا دوں گا کہ تم آرام کرو گی۔ مہرالنساء نے بے یقینی سے پوچھا، یہ احساس اچانک کہاں سے آ گیا؟ کوئی خاص وجہ؟ زارون کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، چائے کا گھونٹ لیا، پھر اسے دیکھ کر ہنس دیا، وہ ہنسی جو شاید کتنے عرصے بعد نکلی تھی۔ تمہارے سوال کچھ عجیب نہیں؟ زارون کو وہ بالکل معصوم بچی لگی۔ مہر کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ نظریں جھکا گئی اور دھیرے سے بولی، میں ناشتہ نہیں بناؤں گی، لیکن امی جان کو شکایت نہ کرنا۔ زارون نے نرم لہجے میں کہا، اگر وہ شکایت ہوئی بھی تو تمہارے خلاف نہیں ہوگی، اس بار میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ 2 لمحے اسے دیکھنے کے بعد صوفے پر جا بیٹھی۔ زارون نے امی جان سے جب اس کی بیمار ہونے اور کام نہ کرنے کا کہا تو وہ کافی برہم ہوئی، مگر ادھر کسے فکر تھی؟ دوپہر کی دھوپ کھڑکی سے جھانک رہی تھی اور مہرالنساء صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جب زارون اندر آیا، وہ خاموشی سے آیا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ مہر نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ہلکی سی کرراہ نکالی اور ہاتھ کمر پر رکھا۔ کیا ہوا؟ زارون فوراً بولا، کمر میں درد ہے، شاید رات کو زیادہ دیر بیٹھنے سے۔ مہر نے عام لہجے میں جواب دیا۔ زارون کے قدم ایک پل کو رکے، اس کے چہرے پر ایک انجان سی مسکراہٹ آئی، جیسے ذہن میں کوئی یاد چمک گئی ہو۔ زیادہ دیر تو نہیں بٹھایا تھا میں نے اسے، اس نے خود کلامی کی، لبوں کے کنارے ہلکے سے اوپر کو اٹھے۔ کمر کا درد؟ ہاں۔ زارون نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، شاید زیادہ بخار کی وجہ سے کل، مہر نے بے خیالی میں کہا۔ زارون کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں رات کی کچھ یاد نہیں؟ مہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا تھا رات؟ زارون نے ہلکی سی ہنسی دبائی اور چائے کا کپ اٹھایا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس تم بھولنے میں بہت ماہر ہو۔ مہر الجھن سے اسے دیکھتی رہی اور زارون کے ہونٹوں پر وہی خاموش مسکراہٹ واپس آ گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کہانی کا موڑ پیش خیمہ تھی اور مہرالنساء کو الجھا رہی تھی۔ شام کے وقت حویلی کے صحن میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادلوں کا ہلکا سا جھرمٹ تھا اور دور سے کسی ملازم کے برتن رکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ مہرالنساء چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے آنگن سے گزر رہی تھی جب زارون دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ٹرے پکڑ لی اور نرمی سے کہا، گرم ہے، سنبھال کر چلنا، جلا نہ لینا ہاتھ۔
یہ جملہ عام تھا لیکن لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے کبھی جدا نہیں ہوتی تھی۔ مہر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر جھکا کر بولی، میں ٹھیک ہوں سردار صاحب۔ زارون ہلکا سا مسکرایا، اب سردار صاحب بھی کہو گی؟ تمہیں تو میرا نام لینے کی عادت ہے۔ مہر کے ہاتھ کپ کے ہینڈل پر رکے، اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تیز ہوئی۔ میں عادتاً کہہ گئی، وہ بمشکل بولی۔ زارون نے سر ہلایا اور چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر زارون نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کل تمہیں شہر لے چلوں، تھوڑی ہوا بدل جائے گی اور آرام بھی مل جائے گا۔ مہر نے چونک کر دیکھا، میں اکیلی؟ نہیں، میں ساتھ چلوں گا۔ زارون کا لہجہ غیر معمولی طور پر نرم تھا۔ مہر نے نظریں چرائیں، دل میں عجیب سی بے چینی اٹھنے لگی۔ یہ وہ زارون نہیں تھا جو کبھی اس سے بات کرتے ہوئے تھوڑا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں ایک سوال جاگا، آخر وہ کیوں بدل رہا ہے؟ کیا یہ ہمدردی ہے یا محض گناہ کا کفارہ؟ اس کی زبان سے پھسلا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو یہ کفارہ نہیں ہے، ہمدردی بھی نہیں۔ زارون نے کہتے کپ پکڑا اور لبوں سے لگا گیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو زارون کتاب پڑھ رہا تھا۔ مہر نے آہستہ سے کہا، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ زارون نے چونک کر دیکھا، میں؟ کیا مطلب تمہارا؟ آپ پہلے جیسے نہیں رہے، مجھے شہر لے کر جا رہے ہیں، کیا میرے گھر سب ٹھیک ہے؟ اس کو عجیب سی فکر لاحق ہو گئی، پہلے سخت تلخ اور اب اتنے نرم کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا کوئی وجہ ہے؟ زارون چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے کتاب بند کی۔ کچھ لوگ انسان کو بدل دیتے ہیں، خواہ وہ خود نہ چاہیں، شاید تم ان میں سے ایک ہو مہر النساء، اور ہم تمہارے گھر نہیں جا رہے، اپنے ذہن پر زور نہ دو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مہر وہیں کھڑی رہ گئی، دل میں ایک انجانا سا خوف اور نرمی کا احساس لیے، جیسے کچھ نیا جنم لینے والا ہو، مگر وہ خود اس کے لیے تیار نہ ہو۔ صبح کی روشنی حویلی کے بڑے صحن میں پھیل رہی تھی۔ مہر النساء نے خاموشی سے چند کپڑے بیگ میں رکھے۔ زارون کے کہنے پر وہ شہر جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی۔ زارون کے بدلتے لہجے نے اسے اب الجھا دیا تھا۔ اسی وقت زارون دروازے سے اندر آیا، چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں فیصلہ۔ تیاری مکمل کر لی؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ جی، بس تھوڑا سا رہ گیا، مہر نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ دونوں بات کر رہے تھے کہ دروازے کے باہر سردار عالمگیر کی بیگم زارون کی والدہ اونچی آواز میں بولتی داخل ہوں۔ کیا یہ سب سچ ہے زارون؟ تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہے ہو؟ ان کی آواز میں صدمہ نہیں، غصہ تھا۔ پورا آنگن سننے لگا۔ زارون نے تحمل سے ماں کی طرف دیکھا۔ جی، لے جا رہا ہوں، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ آرام؟ انہوں نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اس لڑکی کے بھائی نے تمہارے بھائی کا خون کیا اور تم اسی کی بہن کے لیے نرم ہو گئے؟ یہ کیسی غیرت ہے زارون؟ یہ تو خاندان کے نام پر دھبا ہے۔ مہر النساء کے ہاتھ کانپ گئے، بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ زارون نے ایک لمحے ماں کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، امی، اگر خون کا بدلہ خون ہوتا تو یہ دشمنی کبھی ختم نہ ہوتی۔ ابا نے کہا تھا کہ سرداری میں سب سے بڑا امتحان غصے کو قابو میں رکھنا ہے، میں بس وہی کر رہا ہوں۔ اور یہ نرم لہجہ، یہ طرز۔ ماں کا لہجہ مزید سخت ہوا۔ زارون نے ہلکی سانس لی، نظریں جھکائیں، پھر دھیرے سے بولا، یہ طرز نہیں، احساس ہے، اور کبھی کبھی احساس ہی وہ چیز ہوتا ہے جو انسان کو سردار بننے کے لائق بناتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مہر النساء کے آنسو تھم گئے۔ زارون نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، چلو وقت ہو گیا۔ ماں نے غصے سے رخ پھیر لیا مگر زارون پیچھے نہیں رکا۔ وہ مہر کے بیگ کو خود اٹھا کر باہر لے گیا۔ دروازے کے دہانے پر قدم رکھتے وقت مہر نے آخری بار پیچھے دیکھا، جہاں اس کی ساس کے چہرے پر غصہ تھا مگر زارون کے چہرے پر ایک فیصلہ جو شاید محبت کی پہلی جھلک تھی۔ شہر کی سڑکوں پر شام اترنے لگی، گاڑیوں کے ہارن، روشنیوں کا شور اور بازار میں خریداروں کی رونق، سب کچھ اتنا نیا لگ رہا تھا۔ مہر النساء ایک پل کو حیران رہ گئی۔ زارون اس کے ساتھ چل رہا تھا، سفید شرٹ کے اوپر ہلکی براؤن جیکٹ اور چہرے پر وہی سنجیدہ مگر مطمئن تاثر۔ کچھ پسند آ رہا ہے؟ زارون نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے، پر میں بس دیکھ رہی ہوں، مہر نے نرمی سے کہا۔ اس کے انداز میں سادگی تھی۔ زارون نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپائی۔ بس دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، آج کچھ تمہارے لیے ضرور خریدنا ہے۔ وہ آگے بڑھا، دکاندار سے بات کرنے لگا۔ مہر الجھن میں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹی تاکہ رش سے تھوڑا فاصلہ ہو جائے۔ اسی لمحے اچانک ہجوم بڑھ گیا۔ بازار کی گلی میں درجنوں لوگ ایک ساتھ آنے لگے، کچھ بچوں کی آوازیں، کچھ شور، کچھ دکانداروں کی پکارنے کی۔ مہر کو لگا وہ بھیڑ میں کہیں کھو جائے گی۔ ایک قدم پیچھے ہٹی ہی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ چونک کر پلٹی، زارون تھا وہاں، چہرے پر خفگی نہیں
بس ایک عجیب سا اطمینان تھا، اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو جب تک میں ہوں تم گم نہیں ہو سکتی۔ مہر نے نظریں جھکائیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھی اور نرمی سے کہا، ہجوم میں تمہارے جیسے لوگ جلدی کھو جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی۔ جملہ ادھورا رہ گیا۔ دونوں چند لمحے چپ رہے۔ چلو، یہاں زیادہ رش ہے۔ مہر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پہلی بار وہ اس کے لمس سے محسوس کر رہی تھی، نہ کہ قید میں۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور شام کی روشنی میں بازار کی چہل پہل کے بیچ ان کے درمیان کچھ انکہا سا رشتہ بننے لگا، نہ مکمل نہ ادھورا مگر دل کے قریب۔ بازار کی گلیاں اب نیم روشن تھیں، دکاندار لالٹینیں جلا چکے تھے اور ہوا میں خوشبو اور شور ملی جلی سی فضا تھی۔ مہرنسا ابھی تک زارون کے ساتھ چلتے ہوئے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ مسلسل خاموش تھی، جبکہ زارون کی نظریں وقفے وقفے سے اس پر پڑ رہی تھیں، بغیر کہے بغیر چھپائے۔ ایک دکان کے سامنے پہنچ کر زارون رک سا گیا۔ شیشے کے پیچھے ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ رکھا تھا، باریک کڑھائی والا، سادہ مگر نفیس۔ زارون نے دکاندار کو اشارہ کیا، یہ پیک کر دو۔ مہر چونکی، یہ مگر کیوں؟ زارون نے سیدھے لہجے میں کہا، کبھی کبھی انسان کو تحفے نہیں احساس دیے جاتے ہیں، یہ اسی لیے ہے۔ مہر کی پلکیں جھپکنے لگیں، لیکن میں نے تو… زارون نے بات کاٹ دی، تم نے کچھ نہیں مانگا، اسی لیے دینا چاہا۔ اس کا لہجہ نرم مگر فیصلہ کن تھا۔ دکاندار نے دوپٹہ خوبصورتی سے ریپر میں لپیٹ کر اسے تھما دیا۔ زارون نے وہ پیکٹ مہر کے ہاتھ میں رکھا اور ہلکے سے بولا، یہ رنگ تم پر اچھا لگے گا۔ مہر کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، اسے یوں لگا جیسے ہوا بھی تھم سی گئی ہو۔ آپ بدل گئے ہیں سردار صاحب، اس نے آہستہ سے کہا۔ زارون نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، شاید بس اب خود کو پہچاننے لگا ہوں۔ دونوں خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھے۔ راستے پر مہر نے کچھ نہیں کہا، بس وہ دوپٹہ اپنی گود میں رکھے اسے دیکھتی رہی۔ ہر دھاگے میں جیسے کوئی انکہا احساس بنا ہوا تھا۔ شہر کی سڑکیں پیچھے چھوٹتی گئیں، مگر مہر کے دل میں پہلی بار زارون کا عکس گہرائی میں اترنے لگا تھا۔ رات کی گھڑی آدھی گزر چکی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی۔ باہر بارش کے ہلکے قطروں کی آواز کمرے کی خاموشی میں گھل گئی تھی۔ مہرنسا شیشے کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں وہی سوال گونج رہا تھا، زارون آخر کیوں بدل گیا؟ پیچھے سے ہلکی سی کرا سنائی دی، وہ پلٹی۔ زارون صوفے پر بیٹھا، ماتھا پسینے سے تر اور آنکھوں میں بوجھ۔ زارون؟ وہ گھبرا کر اس کے پاس آئی، کیا ہوا آپ کو؟ زارون نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر آواز بھاری تھی، شاید بخار ہے۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں۔ مہر نے ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو اس کا دل ایک لمحے کو تیز دھڑکنے لگا۔ جلتا ہوا ماتھا، یہ ٹھیک نہیں، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ زارون نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب میری تیمارداری کا وقت آ گیا شاید۔ مہر نے سخت لہجے میں کہا، یہ مذاق کا وقت نہیں۔ پھر وہ فوراً پانی اور ٹھنڈا کپڑا لائی، اس کے ماتھے پر رکھا اور چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زارون خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سردار زارون کی مہر بیگم، یوں خدمت نہیں ہوگی آپ کی؟ خدمت میں خود لیتا ہوں، کہیے۔ اس نے مہر کی کلائی تھامی، اسے اپنی طرف کھینچا۔ زارون، یہ زارون نے اس کو خاموش کرواتے اس کے لبوں پر محبت کی مہر ثبت کی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ زارون نے اس کے دائیں اور بائیں گالوں پر اپنی محبتیں لٹائیں، پھر اس کے تھامتے ہوئے زارون نے بستر پر نیچے لٹا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر فکر دیکھی، ایسی فکر جس کی عادت زارون کو نہیں تھی۔ تم پریشان لگ رہی، زارون نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، کیونکہ آپ ضدی ہیں، خود کا خیال نہیں رکھتے۔ زارون نے ہلکی سی ہنسی لی، پھر بولا، تمہاری آواز میں فکر اچھی لگتی ہے۔ مہر نے نظریں جھکا لی۔ میں تو صرف اپنا فرض نبھا رہی، زارون نے آہستگی سے کہا۔ نکاح کا فرض یا دل کا؟ مہر خاموش ہو گئی۔ بارش باہر تیز ہو چکی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی حرارت پھیل گئی، محبت کی نہیں مگر قربت کے احساس کی۔ کچھ دیر بعد زارون کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ مہر نے کمبل اس پر ڈالا، پانی کا گلاس قریب رکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ آپ کے لیے دعا مانگوں گی کہ جس دل نے دوسروں کا دکھ محسوس کرنا سیکھ لیا ہے وہ اب کبھی نہ رو۔ زارون نے آنکھیں بند کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، تم دعا مانگو گی تو قبول ہو جائے گی مہر۔ اور پھر وہ نیند میں چلا گیا، جبکہ مہر کے چہرے پر پہلی بار اطمینان اور بے چینی ایک ساتھ اترے۔ دوپہر کی دھوپ تیز تھی اور زارون اپنی سفید گاڑی کے پاس آ کر رکا۔ شہر کی سڑکوں پر شور تھا مگر اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا، شاید پچھلی رات کی دعا، شاید مہرنسا کی خاموش فکر۔
وہ ہاتھ میں فائل تھامے ایک پرانے گودام کے باہر کھڑا تھا۔ وہاں اس کی کسی پرانی ساتھی سے ملاقات تھی۔ بات مکمل ہوئی، زارون نے مسافہ کیا، مسکرا کر پلٹا۔ وقت بدل گیا زارون، اب دشمن چہرہ بدل کر وار کرتا ہے، ساتھی نے جاتے جاتے کہا۔ زارون نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں دشمن سے نہیں، قسمت سے ڈرتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا کہ اچانک ہوا میں گولی کی تیز آواز گونجی۔ زارون کے قدم ڈگمگا گئے۔ گولی سیدھی اس کے کاندھے کے قریب لگی، فائل اس کے ہاتھ سے گری اور وہ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ سڑک پر ہلچل مچ گئی، لوگ بھاگے، کسی نے گاڑی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ زارون نے بے بس نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی سانس بھاری ہو رہی تھی، مگر ذہن میں صرف ایک چہرہ ابھر رہا تھا، مہرالنساء۔ شاید اب وہی دعا کام آئے۔ اس کے لبوں سے مدھم آواز نکلی اور پھر آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ دوسری طرف مہرالنساء نے چولہا بند کیا۔ زارون صبح جلدی نکل گیا تھا اور جاتے وقت صرف اتنا کہا کہ شام تک واپس آ جاؤں گا، کوئی پریشانی نہیں۔ مگر مہر کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے دل میں کوئی انجانی بے چینی پل رہی ہو۔ وہ کمرے میں آئی، زارون کے بیڈ کے قریب بیٹھی اور وہ تحفہ نکالا جو کل اس نے دیا تھا۔ کتنے بدل گئے ہیں آپ زارون، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، کمرے میں سناٹا تھا، اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے کسی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ سردار زارون عالمگیر صاحب کو گولی لگی ہے، وہ اسپتال لے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اسپتال کا پتہ بتایا۔ مہر کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، وہ دوپٹہ زمین پر گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں زارون، وہ دروازے کی طرف بھاگی، چادر بھی نہیں سنبھالی، دل جیسے سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ اسپتال کے دروازے کے باہر شور تھا، ایمبولینس کی آواز جیسے فضا کو چیر رہی تھی۔ مہرالنساء بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی، سانس پھولی ہوئی، چہرے پر پسینے اور آنسوں کا امتزاج۔ سردار زارون عالمگیر کہاں ہے؟ اس کی کپکپاتی ہوئی آواز میں نرس سے پوچھا۔ نرس نے جلدی سے راستہ دکھایا، ایمرجنسی وارڈ میں، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ مہر نے اس کی بات سنی بھی نہیں، دروازے کی رکاوٹوں کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ سفید روشنی میں زارون کا چہرہ بے جان سا لگ رہا تھا، اس کے کاندھے پر پٹی بندھی تھی، چہرہ زرد مگر چہرے پر ایک سکون تھا، ایسا جیسے وہ نیند میں بھی کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ مہر کا دل جیسے رک گیا، اس کے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زارون کا ہاتھ تھاما۔ زارون، آنکھیں کھولو، میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز کمزور مگر جذبے سے بھری تھی۔ ڈاکٹرز اسے دیکھ کر قریب آئے۔ بی بی، آپ باہر جائیں۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ میرے شوہر ہیں۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے پہلی بار بے اختیار نکلے تھے۔ ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ زارون کی سانسیں بھاری تھیں، اچانک اس کے لب ہلے، مدھم سی سرگوشی ہوا میں گونجی۔ مہر کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہاں میں ہوں زارون، آنکھیں کھولے نا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس ایک بار دیکھیں مجھے۔ زارون کی آنکھوں کے کنارے ہلکے سے لرزے، پلکیں اٹھی اور چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں مل گئیں۔ زارون کے لبوں پر کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا تھا نا، تم پر نیلا رنگ اچھا لگتا ہے۔ مہر نے بے ساختہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چپ رہے، ابھی کچھ مت بولیں۔ زارون آہستہ سے آنکھیں بند کر گیا۔ ڈاکٹرز پھر آگے بڑھے، لیکن مہر کی گرفت اس کے ہاتھ پر برقرار تھی۔ اب اس کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا، یہ بندھن محض ونی کا نہیں بلکہ تقدیر کا رشتہ بن چکا تھا۔ وارڈ کے باہر ہلکی سی روشنی تھی۔ مہرالنساء ایک کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ زرد، اور دل کسی نے جیسے مٹھی میں جکڑ رکھا ہو۔ اندر زارون ابھی بھی بے ہوش تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، مگر مہر کی سانسیں اب تک تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، سخت، بھاری اور غرور سے بھری۔ دروازہ کھلا۔ زرتاشا بیگم، سردار حیدر عالمگیر کی بیوی اور زارون کی والدہ، اپنے ساتھ 2 عورتوں کے ہمراہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ضبط کی تلخی تھی اور آنکھوں میں نفرت کی چمک۔ تو یہاں ہے؟ وہ منحوس لڑکی، ان کے لبوں سے لفظ زہر بن کر نکلے۔ مہر چونک گئی، جلدی سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر سادگی تھی۔ امی جان، میں… زرتاشا بیگم نے بات کاٹی۔ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارے آنے کے بعد ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ میرے بڑے بیٹے کا قاتل تمہارا بھائی، اور اب میرے دوسرے بیٹے پر وار۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ قسم خدا کی، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں، میں تو… چپ رہو۔ زرتاشا بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ تمہارے وجود نے ہی ہمارے خاندان میں نحوست پھیلائی ہے۔ جس دن سے تم اس گھر میں آئی ہو، غموں نے ہمیں گھیر لیا۔
اور آج میرے زارون پر وار ہوا ہے، کیا یہی تمہارا بدلہ تھا؟ مہر کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹک گئی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ نہیں امی جان، میں تو خود مر جانا چاہتی، بس زارون سلامت رہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر زرتاشا بیگم کی آنکھوں میں رحم کا نام نہ تھا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پلٹ گئی، ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، پھر وہ باہر نکل گئیں اور ان کے قدموں کی آواز لمبے کوریڈور میں گونجتی رہی۔ مہر وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے، دل میں زارون کی وہ مسکراہٹ گونج رہی تھی، تم پر نیلا رنگ اچھا لگتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہتے رہے۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ شاید محبت اور نفرت کا فاصلہ بس ایک گولی جتنا رہ گیا تھا۔ سفید کمرے میں دھوپ ہلکے ہلکے داخل ہو رہی تھی۔ زارون نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، کچھ لمحے تو وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر آنکھوں کے سامنے چھت کی روشنی، بازو میں لگی ڈرپ اور دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ پہلی سوچ، مہر النساء، وہ کہاں ہے؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ نرس جلدی سے قریب آئی۔ سردار صاحب، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا، مہر النساء کہاں ہے؟ وہ جو میرے ساتھ تھی۔ زارون کی آواز بھاری مگر بے چین تھی۔ نرس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ صبح چلی گئیں سردار صاحب۔ زارون کا چہرہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ چلی گئیں؟ کہاں؟ کس نے جانے دیا اسے؟ نرس کے پاس جواب نہیں تھا۔ زارون نے خود کو بستر سے اٹھایا۔ ڈاکٹر نے اندر آ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنا بازو جھٹک کر بولا، میں ٹھیک ہوں، مجھے صرف گھر جانا ہے، ابھی کے ابھی۔ ادھر گھر سردار حیدر عالمگیر کی حویلی نما گھر میں سناٹا تھا۔ زارون تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ماں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ امی جان، مہر النساء کہاں؟ زارون کی آواز میں غصہ اور فکر ایک ساتھ تھی۔ زرتاشا بیگم نے سکون سے جواب دیا، جہاں کی تھی وہیں بھیج دیا۔ ایسی لڑکی کا یہاں کوئی حق نہیں تھا، نہ اس کے قدموں میں برکت ہے اور نہ اس کی زبان میں سچائی۔ زارون کے چہرے پر خون کھول اٹھا۔ آپ نے اسے بھیج دیا بغیر مجھ سے پوچھے؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری غلام نہیں۔ اس لڑکی نے ہمارے خاندان کا سکون چھینا ہے اور تم اب بھی اس کا دفاع کر رہے ہو؟ زارون کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی، لیکن لہجے میں صرف ایک بات چھپی تھی، درد۔ امی، آپ نہیں سمجھیں گی، وہ لڑکی ہمارے لیے نہیں، میرے لیے اہم ہے، اور جس دن آپ نے اسے جانے دیا اس دن آپ نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور قدموں کی دھمک پورے گھر میں گونجتی رہی۔ زرینہ بیگم کی تسبیح ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ان کے چہرے پر پہلی بار حیرت ابھری۔ کچھ دن زارون نے خاموشی سے تمام معاملات سنبھالے۔ پھر ایک روز شام کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی۔ زارون کی گاڑی مہر النساء کے آبائی گھر کے سامنے رکی۔ دروازے پر سب لوگ حیران کھڑے رہ گئے۔ مہر کا چھوٹا بھائی گھبرا کر بولا، سردار زارون عالمگیر، آپ یہاں؟ زارون نے بس اتنا کہا، مہر النساء کہاں ہے؟ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر کسی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ بیمار ہے، پچھلے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، بس بخار میں پڑی رہتی ہے۔ زارون کے دل میں جیسے کسی نے خنجر چھپا دیا ہو۔ اس کے قدم خود بخود اندر بڑھنے لگے۔ اس نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور منظر دیکھ کر ایک لمحے کو سانس رک گیا۔ مہر بستر پر نیم دراز تھی، بال کھلے ہوئے، سامنے زارون کی دی ہوئی نیلی چادر رکھی تھی۔ وہ ہلکی آواز میں خود سے باتیں کر رہی تھی، جیسے اپنے دل کا بوجھ اکیلے سے بانٹ رہی ہو۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ میں نے تو کبھی ان سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا چاہا کہ وہ ایک بار مسکرا کر دیکھ لیں۔ اس کے لب کپ کپائے اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ زارون، آپ کیوں میرے دل میں آ گئے؟ میں تو آپ سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر اب آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزرتا، میں چاہوں بھی تو بھول نہیں سکتی۔ زارون دروازے کے پاس کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، دل میں ایک درد اور اس کے ساتھ ایک نرمی جو شاید پہلی بار اس نے محسوس کی تھی۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ مہر کو احساس تک نہ ہوا، وہ اب بھی اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچ رہی تھی اور زیر لب کہہ رہی تھی، کاش وہ ایک بار آ جائیں، میں صرف یہ کہہ دوں گی کہ میں۔ کیا کہوں گی؟ یہ آواز اچانک سن کر وہ چونک گئی۔ زارون دروازے کے قریب کھڑا تھا، آنکھوں میں ضبط کی نمی اور چہرے پر وہ نرمی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
زارون، اس کے لبوں سے بس اتنا نکلا، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ زارون آہستہ سے بڑھا، اس کے قریب آ کر رک گیا۔ تمہارے بغیر گھر خالی لگتا ہے اور دل جیسے کسی نے اجاڑ دیا۔ کیا یہی محبت ہے مہرالنساء؟ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے کبھی چاہا نہیں کہ آپ سن لیں، یہ بس دل کا کمزور لمحہ تھا۔ زارون نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی۔ کمزور لمحے نہیں ہوتے، صرف سچے احساس ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی کا احساس اور محبت کی سچائی تھی۔ اٹھو، گھر چلتے، یہ تمہاری جگہ نہیں، تمہاری جگہ وہی ہے جہاں میرا دل سکون پاتا ہے۔ مہر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں میں ایک اور آنسو بہ نکلا، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری نہیں، محبت کے تھے۔ صبح کی ہلکی روشنی حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ زارون کی گاڑی جیسی اندر رکی، مہرالنساء کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور نظریں جھکائے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، نہ وہ طنز کے جملے، نہ نفرت کے تیور۔ سب کے چہرے حیرت زدہ مگر نرم تھے۔ مہر نے نظریں اٹھائیں تو زرتاشا بیگم صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر اب وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک غیر معمولی تھکن اور شاید ندامت کی جھلک تھی۔ زارون نے مہر کا ہاتھ تھام کر اندر لاتے ہوئے کہا، امی، مہرالنساء اب اس گھر کی بہو نہیں، یہ اس گھر کی عزت ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ زرتاشا بیگم نے نظریں اٹھائیں، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ زارون، تم نے ہمیں بدل دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، انسان کو انسان سمجھنا چاہیے۔ زارون نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، امی، بھائی مر چکے ہیں، ان کی یاد ہمارے دل میں ہمیشہ رہے گی، مگر ان کے نام پر کسی بے قصور کو سزا دینا یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ زارون اپنی ماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ مہر کے چہرے پر آنسو بہنے لگے، مگر اس بار وہ آنسو خاموش نہیں، رہائی کے تھے۔ اچانک پیچھے سے ایک ملازم آیا، بی بی جی، اب آپ کے رونے کے دن ختم ہو گئے۔ زارون صاحب نے سب کو سمجھا دیا ہے کہ سردار حسان عالمگیر کے قتل کا قصور مہر بی بی کے بھائی کا نہیں تھا، وہ سب جھوٹ تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حملہ سردار صاحب کے اپنے پرانے دوست رفیق بلوچ نے کیا تھا۔ اس نے حسان صاحب کو بھی مارا اور سردار زارون پر گولی چلائی۔ اب وہ سب پولیس کے حوالے ہو چکا ہے۔ سردار صاحب خود کیس دیکھ رہے ہیں۔ مہر کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ یہ سب سچ ہے، وہ بڑبڑائی، مگر زارون نے سن لیا تھا۔ زارون نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، اب ہر جھوٹ کا پردہ ہٹ چکا ہے، تم بے قصور تھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تم یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ تم میری یقین کا دوسرا نام ہو مہرالنساء۔ مہر نے آنسو صاف کیے اور پہلی بار نظریں اٹھا کر زارون کو دیکھا۔ اس لمحے میں صرف خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی کسی وعدے جیسی تھی۔ زرتاشا بیگم آہستہ سے اٹھی، مہر کے قریب آئیں اور پہلی بار نرمی سے بولیں، بیٹی، معاف کر دینا، ہم نے تمہیں غلط سمجھا، اب یہ گھر تمہارا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ مہر کی آنکھوں سے بہتے آنسو زارون کے دل کو چھو گئے۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی، پھر آہستہ سے کہا، امی، یہ محبت تھی جس نے سب بدل دیا، اور شاید یہی بھائی کے لیے سب سے بڑا انصاف ہے۔ سورج کی کرنیں صحن میں پھیل گئیں۔ ایک نئے آغاز کا منظر تھا جہاں نفرت ختم اور محبت جیت چکی تھی۔ گھر کی فضا آج پہلی بار پرسکون تھی۔ سورج کی کرنیں صحن میں اتر کر جیسے برکتیں بانٹ رہی تھیں۔ زارون نے مہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک اطمینان تھا، جیسے برسوں کی لڑائی کے بعد امن نے جگہ پا لی ہو۔ زرتاشا بیگم نے مہر کے پاس آ کر نرمی سے کہا، بیٹی، تمہارے صبر نے ہمیں آئینہ دکھا دیا تو تم نے خاموشی سے ہمیں بدل دیا۔ آج تم پر فخر ہے کہ تم نے یہ گھر جیت لیا، بیٹی، محبت سے۔ مہر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ کچھ بولی نہیں، بس نظریں جھکا کر ہاتھ چوم لیا۔ زرتاشا بیگم کا زارون نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب تو لگتا ہے میری جنگ ختم ہو گئی۔ مہر نے پلکیں اٹھائیں، اور مجھے لگتا ہے سردار صاحب، آپ نے صرف جنگ نہیں، مجھے بھی جیت لیا۔ زارون کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے مہر کے گال پر ہاتھ رکھا، نہیں مہر، تم نے مجھے انسان بنا دیا، یہ تمہاری جیت ہے، میری نہیں۔ دور سے اذان کی آواز گونجی، دن ڈھلنے کو تھا۔ صحن میں ہلکی ہوا چلنے لگی۔ مہر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، اے رب، اب یہ گھر ہمیشہ سلامت رہے، یہ محبت کبھی کم نہ ہو۔ زارون نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، چلو شہر چلتے ہیں، اب وہاں بھی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے، بغیر خوف، بغیر فاصلے کے۔ مہر نے اس بات میں سر ہلایا۔
گاڑی کے دروازے تک پہنچ کر اس نے ایک نظر پیچھے حویلی پر ڈالی۔ جہاں کبھی نفرت کا راج تھا، آج محبت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ زارون نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اب یہ سفر ختم نہیں ہے مہر، یہ تو شروعات ہے ہماری اپنی کہانی کی، جہاں کوئی زخم نہیں، بس محبت ہوگی۔ گاڑی آہستہ آہستہ راستے پر چل پڑی۔ گرد اڑتی رہی اور سورج کے ڈھلتے رنگوں میں ان کی کہانی محبت کی جیت کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ بعض رشتے قسمت سے نہیں، صبر اور سچائی سے جیتے جاتے ہیں، جیسے مہر اور زارون نے جیتے۔